حامد میر صاحب، پی ڈی ایم رہنما اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہے۔ السلام علیکم۔ ہم ایک تاریخی موقع پر آج یہاں جمع ہے اور یہ مبارکباد اور کامیابیوں کے موقع سے زیادہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے جس سے کہ قومی قیادت کو گزرنا ہے۔ آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ قومی قیادت اور پاکستان کے ایوان عام پاکستانیوں کی خواہشات کا آئینہ دار نظر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم دعووں سے زیادہ، وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسی جس کے ثمرات عام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول سے سفر ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرحلے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں، وہ علاقے کے جو ان 35-50 سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہے، جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، تہذیب کی زبان، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں۔ میں اس موقع پہ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اپنے صحافی دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خالد مقبول صدیق صاحب، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مکسی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور میرے دوسرے اسلم بولانی صاحب، جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عامر خان صاحب، اور میرے تمام دیگر قائدین، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن، جس کو میں حضرت کے جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ یہ ایک جرگہ، جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے، وہ مل بیٹھا ہے، اور اس کے لیے اس اتحاد اور اس قومی یکجہتی کے لیے جتنی کاوشیں کی گئی ہیں، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور ان کے ورکروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے،
اور میں اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام مذاکرات میں اور ان تمام مشاورت کے اس عمل میں انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ، جس طرح خالد صدیقی صاحب ان کے ساتھیوں نے، اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے. اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی، وہ پاکستان کی خوشحالی، وہ سندھ کی ترقی، وہ سندھ کی خوشحالی، وہ کراچی کی ترقی، وہ کراچی کو خوشحالی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اہم پی ڈی ایم رہنماؤں کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنما بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور دیگر کئی رہنما بھی اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے گزشتہ رات ہی فیصلہ کیا اور اس کا باقاعدہ اعلان اور معلومات سامنے آ رہی ہے. ان کے وفاقی وزراء اپنا استعفی بھیج چکے ہیں اور ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ نہیں ہے، اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیں گے تحریک عدم اعتماد میں. اس سے متعلق اہم اعلانات پر مبنی یہ پریس کانفرنس اب سے چند لمحے پہلے شروع ہوئی ہے. تمام ہی اہم رہنما مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، متحدہ قومی موومنٹ کے موجود ہیں. سردار اختر مینگل بھی موجود ہیں یہاں پر اس وقت، اور بلوچستان سے بھی جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں مختلف جماعتوں کی جانب سے ان کے اراکین بھی اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں. خالد مقبول صدیقی نے ابتدا میں گفتگو کی اور اب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پہلے گفتگو کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ موجود ہیں. پنجاب سے تازہ ترین خبر یہ تھی کہ علیم خان گروپ کے ترجمان نے یہ پیغام جاری کیا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. اس سے وہ انکار کر چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے لیے پرویز الہی صاحب کا نام عمران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا. پرویز الہی صاحب کی جو ملاقات تھی عمران خان سے اس میں ان کو یہ پیشکش کی گئی، لیکن اس کے بعد یہ خبر آئی کہ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفی اب تک قبول نہیں کیا گیا، چونکہ اس پر وزیر اعظم عمران خان کا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے نمٹ لیا جائے، اس کے بعد عثمان بزدار کا استعفی قبول کیا جائے گا، جس کے بعد تحریک انصاف کا ارادہ یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے پرویز الہی صاحب کو پنجاب اسمبلی میں موجود جماعتوں کی بھی حمایت درکار تھی، جس میں ان کو بڑا دھچکا علیم خان گروپ کے ترجمان کے بیان سے لگ سکتا ہے. دوبارہ شروع ہو رہی ہے پریس کانفرنس. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل رات جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی ایک دو پوائنٹس ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایم کیو ایم کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں، اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں. مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک روایت قائم کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی ارق ریزی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں. یہ دراصل سندھ کی
میران کی وادیوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، پنجاب کے میدان میں بسنے والے لوگوں کے لیے، اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ماؤں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے، پاکستانی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، خارجی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پاکستان کو دراصل قائد کا پاکستان اس راہ پر چلانے کے لیے کیا ہے. میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر منوان ان لیٹر اسپرٹ عمل ہوگا. آپ کو بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں MQM پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جو فیصلہ MQM پاکستان نے کراچی کا مفاد کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے، ہمارا صوبہ کا مسائل دیکھتے ہوئے، ملک کا حالات دیکھتے ہوئے جو فیصلہ MQM پاکستان نے لیا ہے، حکومت کا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے. اور میں آپ سب سے ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو آپس میں تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد سے. پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کے کام کرنا ہے ہر حال میں، ہر صورت میں. اگر ہم نے کراچی کا ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی محنت کرنا ہے. اور میں میڈیا کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM سے جو ہمارا جو درمیان کنورسیشنز چل رہے ہیں، وہ آج سے نہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا تائید کر سکتے ہیں کہ میرا یہ خواہش تھا، بہت پہلے یہ خواہش تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی یہ میرا خواہش تھا کہ اگر وہ وفاق میں عمران خان کے ساتھ، PTI کی حکومت کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، کوalition تھا، تو سندھ میں اس وقت میرا یہ پیشکش تھی کہ ہم نے مل کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم وہ سفر کا آغاز شروع کر سکتے ہیں جو 2018 کا الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہوا. وہ پورا پاکستان کے خلاف سازش تھا. ہر ایک جماعت جو آپ کے سامنے آج اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف سازش تھا. مگر جو نقصان کراچی کو ہوا اس سازش کی وجہ سے، جو دوری پیدا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM میں اس سازش کی وجہ سے، اس کا نقصان تو پورا پاکستان اٹھا رہا ہے PTI کی حکومت کی شکل میں. مگر خاص طور پہ کراچی اس کا بوجھ، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب جب پوری قوم کی قیادت ایک پیج پہ ہے، ہم مل کے نہ صرف کراچی کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا اکثریت کھو چکا ہے. آج NQM پاکستان اپوزیشن کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں. کل اسلم بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا. اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. اور اب وزیر اعظم صاحب کا اکثریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. میں شہباز شریف صاحب نے بڑا صحیح اور اسٹیٹمنٹ اسپرٹ میں چیلنج دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت تک، اس موقع تک اس قسم کی رسپانسبلٹی نہیں دکھائی ہے، مگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. وہ وزیر اعظم نہیں رہا. یا استعفیٰ دینا ہے یا آپ اتنا دیر نہیں بھاگ سکتے ہو. آئے پارلیمان کا سیشن کل ہی ہے، کل ہی ووٹنگ رکھتے ہیں اور اس معاملہ کو سیٹل کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صاف و شفاف انتخابات کے اصلاحات پہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کا سفر، جمہوریت کا بحالی کا سفر، معاشی بحران سے نکلنے کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. میں ایک بار پھر یہاں بیٹھے ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ کرتا ہوں اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا، جس طریقے سے اور جس انداز سے سارے جماعتوں نے پہلے دن سے اسی مشن پہ کام کیا ہے، مل کے محنت کیا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ یہ حکومت جو غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے جمہوری ہتھیار اپنا کے پارلیمان کا سسٹم میں رہ کے اور پارلیمان کو استعمال کر کے اس کا خاتمہ کا بندوبست کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے پاکستان کی عوام کے لیے اور مزید خوشخبری ملے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ نہ صرف ان سے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اور متحدہ اپوزیشن سے مشروط نہیں تھا عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا. ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی پاکستان کے عام عوام کے لیے کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے. اب میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بات کریں. اس وقت پی ٹی ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. خالد مقبول صدیقی اس میں موجود ہیں. وہ ایک طرح سے اس پریس کانفرنس میں
گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا اور انہوں نے کہا کہ کل ہی ووٹنگ کرائیں، اس معاملے کو انجام تک پہنچائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے متحدہ اپوزیشن کی باقاعدہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے اس پریس کانفرنس میں، اور متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی بلاول بھٹو نے کہا کہ کل ہی عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائیں، وہ تیار ہیں، اور شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں۔ آپ کو اس وقت یہ بتا دیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بڑا فیصلہ کیا جس کا اب سے کچھ دیر پہلے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر بھی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ خط بھی لکھ دیا جائے گا کہ وہ اب عمران خان کی حکومت کے متحدہ ساتھ قومی نہیں ہے۔ موومنٹ پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی، میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پورا پی ڈی ایم اور پورا حزب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ نہ صرف کراچی، نہ صرف سندھ، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کا اظہار ہے، اور جس کے ثمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ساڑھے تین پونے 4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ چرب زبانی، نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوست سے نجات دلانے کے لیے جو قربانیاں دیں، اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدوجہد کے نتائج پر۔ یقیناً ہم پاکستان میں ایک صحت مند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات، گھٹیا قسم کی روایات، ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست، اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست، تمسخر کی سیاست، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، حزب اختلاف کا ساتھ دیں۔ یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحت مند سیاست، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا۔ اب سب کچھ
ہاتھ سے نکل چکا ہے، پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے، اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے، جس میں جناب خالد مقصد صاحب تشریف فرما ہے، خالد مقبوض صاحب تشریف فرما ہے، ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت 172 کی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا۔ ملک پر حکومت کرنے کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی، اور وہی وہ عالمی سازش تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ملک ہے، اس سے تو چلنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا۔ وہ تھی سازش، اب کوئی سازش نہیں ہے۔ ڈرامے مت بناؤ، خط آیا ہے پھر دھمکیاں دیا، کسی نے دھمکی نہیں دیا۔ آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے۔ اپنی سیاست خراب کرنی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے، تم ہو کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے۔ اس حوالے سے عوام نے جدوجہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں، کارکنوں نے اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے، اور حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے۔ عالمی ایجنڈے کی بات کرنا یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں، اور اسی کی طرف یہ سارے پیش رفت ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے۔ ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں، اور ہم عالمی دنیا کی سیاست میں قوم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں۔ ایک پاکستان، اس پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، پاکستان کے عوام کی خوشحالی، یہ ہمارا ہدف ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہدف ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ جناب خالد مقبوض صاحب، ان کی پوری جماعت، ان کی ٹیم، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز صحافی حضرات، آج ہمارے درمیان بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے کہ ہم مل کر، سر ہماری وجہ سے بھی تھوڑا، جی آپ کی وجہ سے بھی، میں ایک چیز اصل ہماری وجہ آپ کی طرف آ رہا ہے کہ ہم مل کر لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کو قومی جدوجہد میں تبدیل کریں گے۔ میں آپ تمام قائدین کی موجودگی میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ لاپتہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن لاپتہ کرنے والے کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے ہیں، کسی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کو اپنا اہم ترین نقطہ بنا کر اس عذاب سے پاکستان کو نجات دلائیے۔ میں چاہوں گا کہ اختر مینگل صاحب آج کی پریس کانفرنس میں بات کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MQM के साथियों को खुश आमदीद भी कहूँगा और उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि जिस मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी हमें दी गई थी उनको मेरे ख्याल में जितनी हमारी एफर्ट्स इतनी नहीं हुई है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दोस्तों की इसमें और उनकी नेक नियति की वजह से और उनकी अपनी ख्वाहिशात की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूं। जब से ये मौजूदा हुकूमत बनी है और अपोजिशन का किरदार हम अदा करते रहे हैं और काफ़ी अरसे से हमने कोशिश की। आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये वाज़ेह कह दिया था कि जी वो ना क्लीन बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे, ना ही रन आउट होंगे, वो हिट विकेट होंगे और उसके अपना ही बल्ला जो है उसकी विकेटों में लग चुका है अभी। अब ऐसे मौके पर जब वो मुकम्मल अक्सरियत खो चुके हैं, खान साहब आपका शायद खेल के मैदान में इतना तजुर्बा हो लेकिन आपके उस तजुर्बे से ज़्यादा हमारा जो है सियासत का तजुर्बा कई गुना ज़्यादा है। बहैसियत है एक आपके पुराने इत्यादी के सियासत के उस दायरे में रहते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जब आप अक्सरियत खो चुके हैं तो उस सियासत और इखलाकियत की बदौलत आप जो है मुस्तीफा हो जाएं। अब ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का जो चूरन है वो बहुत पुराना हो गया भाई। ये तो बैनुल-अक़वामी साजिशें जो है 1947 से चली आ रही हैं, कभी किस पर कभी किस पर, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट था, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट है। अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है। कोई नया चूरन देखें, कोई नई दुकान खोलें। जिस तरह के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हम सबके, न कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के बल्कि इस मुल्क में रहने वाले अवाम के कदर मुश्तरका हैं और इस मुल्क में बसने वाले हम चाहे किस सूबे से भी ताल्लुक रखते हों, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी जबान से भी हमारा ताल्लुक हो, हैं तो हम इंसान। उस इंसानी हुकूक की जो पामाली की जा रही है गुज़िश्ता 30 सालों से, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते जिस तरह पहले ये जो हुकूमत आ रही थी कि हम नया पाकिस्तान, नहीं हमें नया पाकिस्तान चाहिए, नहीं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें एक मुख्तलिफ पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें जीने का हक हो। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर सूबे को उसके वसाइल पर, उसके साइल पर और उसके माली दौलत पर जो है उसका इख्तियार हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हम एक इंसान के तौर पर हमें ट्रीट किया जाए। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर मेरे बच्चे जो हैं लापता ना हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हमारे माँ वालिदैन रो रो कर आंखों से जो है वो नाबीना हो जाएं। फिर उस पाकिस्तान का फायदा क्या जहां पर हमारे वालिदैन अपनी उस आंखों से उस पाकिस्तान को देख ना सकें। तो आखिर में मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और बिलखुसूस MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशकूर हूँ। और आइंदा क्योंकि आने वाले दिन जो है हमारे लिए कठिन है, ये तो मरहला हम लोग तय पा जाएंगे। एक इमारत को जमीन बोझ करना बहुत आसान है, लेकिन जमीन से उस इमारत को उठाना फिर वो बहुत मुश्किल मराइल हैं।
اس کے لیے ہمیں صفحہ بندی کرنی ہوگی. بڑی نوازش آپ کی. معزز صحافی حضرات، گفتگو اس نہج سے پہنچ گئی کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو متحد رکھنا، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کے ایک ایک پاکستانی کو، چاہے وہ بلوچستان میں بستا ہو، سندھ میں بستا ہو، خیبر پختونخوا کا حصہ ہو یا پنجاب کا حصہ ہو، جب تک سب کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. اور میں دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جناب خالد مقصی صاحب کو، پارلیمانی لیڈر. دیکھیں اٹھتے ساتھی بسم اللہ. سر پانی کے بغیر بھی کام نہیں چلتا بھائی. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک نیا سفر ہے یہ جو جوڑ ہوا ہے، جو کسی زمانے میں آپس میں یہ دشمن تھے اور آج یہ دوست بن گئے ہیں. اور جوڑنا اللہ کو پسند ہے اور انشاءاللہ اگر یہ جوڑ ہوا تو اس میں برکتیں آئیں گی اور اللہ ان سب لیڈران کو توفیق دے گا کہ عوام کی خدمت کریں. پاکستان عوام کا ہے، عام آدمی کا ہے اور اس کو ویسا ہی بنانا چاہیے، نہ نیا نہ پرانا، عوامی پاکستان. اور اس میں ہر انسان کا، ایک بھیک مانگنے والے سے لے کے جو ایک صاحب حیثیت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بہتر زندگی دینی چاہیے. یہ تو ایک ہمارے پہ فرض ہے. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات میں ذرا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات کو کل بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے جو میں آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب اور ہمارے شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارے مینگل صاحب، سردار اختر مینگل صاحب اور جتنے ساتھی اس میں شریک تھے، اور مجھ نہ چیز کو بھی آخر میں ڈال دیا. مجھے بڑا فخر تھا کہ میں بھی اس کا حصہ بن گیا ہوں. وہ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو مہربانی نہیں کی گئی ایم کیو ایم کے اوپر، یہ ان کا حق تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ احساس کیا کہ ہم سندھ میں رہنے والے سارے برابر ہیں، چاہے وہ سندھی ہو، سرائکی سپیکنگ ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو جو موجود ہے وہاں پہ، اور ہمارے اردو سپیکنگ. اور یہ کسی بھی صورت میں سندھ ترقی نہ کرتا اگر ان سب کو آن بورڈ نہ لیا جاتا. یہ آپ اگر 1000 مار کے ایم کیو ایم کو دیا، یہ غلط سوچ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تعداد کے حساب سے اگر دیکھا جائے، شہری آبادی کے حساب سے دیکھی جائے، اگر ان کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا تو یہ سندھ بربادی کی طرف جائے گا، سندھ آبادی کی طرف نہیں جائے گا. میں بار بار ان کو مبارک دوں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا نتیجہ فوراً آ جائے گا. اور یہ میرے جو بھائی ہیں متحدہ قانون کے، واپس جا کے ان کو ان کے عوام سے بھی مبارک ملے گی. میں سارے ساتھیوں کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے سفر کیا ہے. اور میں جو 3.5 سال گزر گئے اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ وہ سفر گزارے، مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو کچھ کہوں. اللہ ان کو ہدایت دے، اس تجربے سے وہ سمجھ جائیں اور سیدھا راستہ کریں. شکریہ جی، تھینک یو. تجربے سے وہ سمجھ جائیں اور سیدھا راستہ کریں. شکریہ جی، تھینک یو. ایک منٹ ایک اناؤنسمنٹ. بہت بہت شکریہ معزز صحافی حضرات، آپ سب یہاں آئے اور ہم ایک نتیجے میں پہنچے ہیں. آپ نے دیکھ لیا پچھلے اسمبلی میں ہماری 26 نشستیں تھیں، منصوبہ بندی کے ذریعے 7 کر دی گئی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں گنا صحیح طرح نہیں تو تولنا پڑے گا. 7 کے بغیر نہ حکومت بن سکتی تھی، نہ 7 کے بغیر حکومت جا سکتی تھی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ایک منٹ جی، اناؤنسمنٹ ہے جی. ایک اناؤنسمنٹ ہے. عامر خان سوال نہیں ہے ابھی، سوال نہیں ہے، اناؤنسمنٹ ہے. ایک
छोटी सी दरख्वास्त है। अभी कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहिदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो हम चाह रहे थे कि सबके सामने हो जाए, तो साइन के लिए शहबाज साहब। अच्छा, तरतीब हो जाएगी। हाँ सारे। फोटोग्राफर्स हजरात से गुजारिश है कि प्लीज बैठ के पिक्चर बना लें, मेहरबानी, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है जी। उसी तरफ जी करेंगे। ये शेयर नहीं किया है कि अभी तक? नहीं, अभी नहीं किया। ये जेन्युइन प्रयास लगे हैं कर रहे हैं। फोटोग्राफर्स प्लीज नीचे बैठ जाएं। और मुआहिदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइंड मौजूद होगी। आपको नहीं मिला, मुआहिदा मिल जाएगा। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं प्लीज लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींच लें, आपकी बहुत मेहरबानी जी। हाथ नीचे करें वकार सती साहब। जी जी अभी डालो। मैं गुजारिश करूंगा तमाम सहाफ़ी हजरात से कि चूँकि हमारे एक अगली मीटिंग का भी इस वक्त टाइम हो गया है, मैं गुजारिश करता हूँ और रात देर तक तो सवालात यही होते रहे, और आज उन तमाम सवालात का अभी आपको जवाब मिल गया है इस सारी चीज़ से। तो देखिए मेरी गुजारिश सुने सैयद साहब प्लीज, गुजारिश करूं, बारी बारी मैं एक गुजारिश, मेहरबानी होगी। जिस मसले ऐसे नहीं करना होता, प्लीज प्लीज। जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय न की हो और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि यकजहती फिर किसी न किसी तरीके से मुतासर हो जाए। एक मिनट वाला नहीं है मौलाना साहब, फिक्र ना करे। हम तो आजादी सहाफत पे पाबंदी नहीं लगाते हैं। 2-3 सवाल अगर बारी बारी जी, ऐसे नहीं। ये एक मिनट सदीक साजिद साहब जी, सदीक साजिद साहब को माइक दे दें। सदीक साजिद को माइक दे दें जी। सदीक साजिद साहब, मेहरबानी जी। जी मेरा सवाल मियां साहब आपसे है, जिस तरह के चैलेंजेस हैं और आप क्या जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? कोई आवाम को कोई रिलीफ देंगे, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिले? साथ ही कौमी हुकूमत की आपने एक बात की थी, क्या उस पर भी कायम है? जी बिल्कुल। देखें, ये सारा जो इस वक्त आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आ रहा है, इसके सामने सिर्फ एक मकसद, इसके सामने हम इस मुल्क के गरीब आदमी और आम आदमी की हालत को मजीद तबाही से बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। दूसरी बात यह है, इंतकाम हमारी डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है, ये आप नोट कर लें बिल्कुल। दूसरी बात, आपके जो सवाल के जवाब में वो ये दे रहा हूं कि हम सब मिलकर मुशावरत के साथ छोटे सूबों की जो हकूक के लिए, जिस तरह बात की सरदार साहब ने और मक्खी साहब ने और खालिद साहब ने, छोटे सूबों के हकूक के लिए हम मिलकर हम उनके लिए बात करेंगे, इकदामात उठाएंगे और छोटे सूबों की बहाली के लिए, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान जो है उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी इकदामात ये हुकूमत करेगी। इसी तरीके से जो सिंध के हवाले से, सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, वहां पर जो कुछ भी वफाक के साथ हम मिलकर कर सकते हैं करेंगे। कराची के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एमक्यूएम के साथ मिलकर वफाक पीछे होगा, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आगे होगी। हम मिलकर हम इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे, ताकि आप यकीन कर लें कि छोटे सूबे जब तक बड़े सूबे के हम पल्ला नहीं होंगे, पाकिस्तान का
मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। मियां साहब, खालिद महमूद साहब जी, खालिद महमूद साहब, ऐसे नहीं ये ना मियां साहब, खालिद महमूद साहब सवाल करें जी। एक मिनट मियां साहब, एक मिनट आगे सर जी। खालिद महमूद साहब सवाल करें। उस्मान शहबाज साहब, खालिद महमूद साहब, मियां साहब इधर देखें। मियां साहब ऐसे आप सवाल नहीं कर सकते। मियां साहब, अगर आज शाम तक किसी किस्म की कोई गैर आईनी हरकत होती है, इमरजेंसी लगाने की कोशिश होती है या पंजाब में गवर्नर राज लाने की कोशिश होती है, तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ होगा? ये हम मिलकर ऐसी गैर कानूनी गैर आईनी हरकत की गई जिसका कोई जवाब नहीं है, हम मिलकर इंशाअल्लाह मशावरत के साथ इसका डट के मुकाबला करेंगे। मियां साहब क्यों शहबाज साहब ये बताइएगा, चेयरमैन साहब आपसे मेरा सवाल है, मुझे ये बताइएगा, चेयरमैन साहब मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे के लिए शहबाज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और क्या इलेक्शन जो है वो अर्ली करवाए जाएंगे? मेरा सवाल ये है चेयरमैन साहब से कि कितने अरसे तक शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे और क्या जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे? ये सब जॉइंट अपोजिशन के और हमारे नए इत्तेहादियों के फैसले हैं जो हम मिल के लेंगे। मियां साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने 2006 में देखा था जब तमाम सियासी कुव्वतें इकट्ठी हुई थी लंदन में, बेनजीर साहब भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, मौलाना भी थे, और एक चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। उस पर अमल नहीं हुआ जिसका नतीजा हम सब लोगों ने देख लिया। क्या आपकी जो सारी सियासी क़यादत है, बिलावल है, आप हैं, मौलाना है, बलोचिस्तान की जमातें हैं, को रिव्यू करना चाहेंगे आपने जो सियासी गलतियां की हैं और दोबारा चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी को साइन कर सके, और क्या कबल वक्त इंतखाबात करवाएंगे? जी देखें मियां साहब, उसका सारा क्रेडिट मरहूम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने माजी को बढ़ाकर एक नया चार्टर साइन किया जिसको आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर याद किया जाता है। और मैं समझता हूं कि आज यहाँ पर सारे अकाबरीन बैठे हैं, ये उसी का तसलसल है। अगर कहीं किसी वजह से बीच में गैप आया है तो ये दुनिया असर हाजिर की तारीख ये गवाह है कि इस तरह के तातुल आ जाया करते हैं। आज उसका ये तसलसल है और एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। ये एक अनाउंसमेंट है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कौमी मुत्तहिदा पार्टी के दरमियान एहसन इकबाल साहब जो हैं वो और आमिर खान साहब के जो पिक्चर्स हैं इसके ऊपर दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त साइन कर रहे हैं। चार्टर ऑफ राइट्स के नाम से ये अग्रीमेंट है, ये इस वक्त साइन हो रहा है। सवाल करवाने आगे जी एनी साहिबा सवाल करें जी। अच्छा ये मैडम हमारे पास हेलो हम भी इधर खड़े हैं मैम हम भी इधर खड़े हैं। मियां साहब अली वजीर जो कि 16-17 माह से जेल में है, मुत्तहिदा अपोजिशन उसके लिए क्या किरदार अदा करेगी? आप किसी जिससे हम सवाल मरीम आप सवाल अदम एतमाद के खिलाफ वजीर आजम के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के बातें सुनाई दी जाती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और इसके बाद चेयरमैन सेनेट का क्या रोल होगा इस सारे सिनारियों में, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेने जा रहे हैं? जॉइंट ऑपोजिशन के हैं, इस वक्त हम वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पे फोकस है। जी सती साहब मियां साहब बहुत शुक्रिया। मियां साहब अली वजीर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यार भाईजान ऐसे नहीं होता। वकार सदी साहब सवाल कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन और कर दिया भाईजान कर दिया। चेयरमैन बिलावल साहब, 26 जुलाई 2018 से आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो एक ही स्लोगन लगाया करते थे, वो एक ही बात किया करते थे कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जो अदारे हैं, हाँ वो सिविल अदारे हैं या मिलिट्री अदारे, वो अपनी हुदूद में रह के काम करें। आज क्या आप ये यकीन दहानी कौम को सब करा सकते हैं कि इस वक्त अदारे न्यूट्रल हैं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और आइंदा भी ऐसे करेंगे? मुझसे इंशाअल्लाह ताला हमारा इस जिद्दोजहद के नतीजे में हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं जो आज आपके सामने सारे पार्टीज बैठे हैं।
اور ہمارا جو یہ محنت ہے، ہمارا یہ جو سوچ ہے، ہمارا یہ جو جدوجہد ہے، وہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ 3 نسلوں سے میرا جماعت یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں، اور آگے بھی ہم اس جدوجہد کو کے لیے میاں صاحب اگر امپائر نیوٹرل ہے تو علی وزیر کے لیے متحدہ اپوزیشن کیا کردار ادا کرے گی؟ میرا سوال بلاول بھٹو بہت بہت شکریہ.